السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. انگلش گریڈ 9 کے پی کے ٹیکسٹ بک بورڈ کا یونٹ نمبر 3 آج ہم پڑھیں گے. اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے آپ کو ایک لنک ملے گا جس میں آپ کو چیپٹر نمبر 1 سے لے کے چیپٹر نمبر 15 تک تمام کے تمام چیپٹرز کی ٹرانسلیشن، گرامر اور کوشچن آنسرز تمام کا تمام آپ کو مل جائے گا. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے دیٹ از قائد اعظم، قائد اے گریٹ لیڈر. قائد اعظم کے حوالے سے یہ لیسن ہے، اس کو آج کے سیشن میں ہم پڑھیں گے اور جو نیکسٹ سیشن ہوگا اس میں ہم اس کی گرامر اور کوشچن آنسرز کریں گے. اٹ واز اگست 7 1947، یعنی 7 اگست 1947 کی بات ہے. وین اے سلور ایئر کرافٹ، جب ایک چاندی کے رنگ کا جہاز سرکلڈ گھوم رہا تھا اوور دا ایئرپورٹ، ہوائی جہازوں والے اڈے کے اوپر، ایٹ ماڑی پور، کراچی میں ماڑی پور کے مقام پر ایک جہاز جو تھا وہ ایئرپورٹ کے اوپر گھوم رہا تھا. اٹ واز واچڈ بائی اے ویسٹ ایکسائٹیڈ کراؤڈ، اس جہاز کو دیکھا گیا ایک وسیع، ویسٹ کا مطلب وسیع، ایکسائٹیڈ پرجوش، کراؤڈ ہجوم. اس جہاز کو دیکھا گیا ایک وسیع ہجوم نے اس کو دیکھا. وائل اسموتھلی لینڈنگ، جب وہ جہاز بڑے آرام سے، اسموتھلی بڑی نرمی سے، آہستہ آہستہ زمین پر آ رہا تھا. فرسٹ ٹو اسٹیپ آؤٹ آف دا ایئر پلین، اس جہاز میں سے سب سے پہلے جو آدمی باہر نکلا، واز اے ٹال، ایک لمبا اینڈ ڈگنیفائڈ اور باروب انسان تھا. ویئرنگ اے پیور وائٹ شیروانی، جس نے ایک خالص سفید رنگ کی شیروانی پہنی ہوئی تھی. ایز سون ایز ہی اپیئرڈ، جیسے ہی وہ نمودار ہوا، دا ہول کراؤڈ روئرڈ، تمام کا تمام ہجوم چلا اٹھا، ود ون وائس، ایک آواز میں، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اینڈ ایوری ون پشڈ فارورڈ، اور ہر کوئی آگے کی طرف دھکا دے کر بڑھا، ٹو ویلکم ہم، اس آدمی کا استقبال کرنے کے لیے، ٹو گیٹ ایز کلوز ٹو ہم ایز پاسبل، اور اس کے قریب سے قریب ہونے کی کوشش کی، ان آرڈر ٹو سی ہم کلیئرلی، تاکہ وہ اس شخص کو واضح صاف اس کو دیکھ سکیں. فار ہیئر واز دیئر گریٹ لیڈر، کیونکہ وہ شخص ان کا عظیم رہنما تھا، قائد اعظم، دا فاؤنڈر اینڈ دا فرسٹ گورنر جنرل آف دیئر نیو کنٹری، جو ان کے نئے ملک کا بانی، فاؤنڈر مطلب بانی، اور پہلا گورنر جنرل تھا. ہیئر واز دیئر لیڈر، یہ ان کا رہنما تھا. ہو ہیڈ ون پاکستان فار دیم، جس نے ان کے لیے ایک ملک پاکستان جیتا تھا، اور اس شخص کا نام کیا تھا؟ محمد علی جناح. ایز ہی ڈروو، جیسے ہی، ڈروو کا مطلب ڈرائیو کی سیکنڈ فارم ہے. ایز ہی ڈروو تھرو دا گریٹ سی آف پیپل، جیسے ہی وہ لوگوں کے اس سمندر سے آگے کی طرف بڑھا، دیٹ اسٹریچ، جو پھیلا ہوا تھا، اسٹریچ کا مطلب پھیلا ہوا، دیٹ اسٹریچ فرام دا ایئرپورٹ ٹو دا سٹی، جو ایئرپورٹ سے شہر تک پھیلا ہوا تھا. تھرو آل دا چیئرز اینڈ ٹیئرز آف جوائے، اور وہ لوگ جو تھے وہ تالیاں بجا رہے تھے اور خوشی کے آنسو لیے ہوئے تھے. اینڈ دا نیور اینڈنگ سلوگنز آف پاکستان زندہ باد، اور وہ نہ ختم ہونے والے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، سلوگنز، نعرے. دا قائد شوڈ نو سائنس آف ہز فیلنگس، تو جب قائد اعظم جو ہجوم میں سے گزر رہے تھے تو ہی شوڈ نو سائنس آف ہز فیلنگس، انہوں نے اپنے جذبات کا کوئی اظہار نہیں کیا. ہی ریئرلی ڈڈ سو، ریئرلی بہت کم، وہ بہت کم اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے. اف ہی felt pride اور joy in what he had done، اگر انہیں اپنے کام پر فخر یا خوشی بھی محسوس ہوتی، he did not let anybody see it، وہ کسی کو نظر نہ آنے دیتے. through all the excitement of those first days in his life of the young nation، through all the excitement، تمام خوشی میں سے، یعنی کہ ان کی جو نوجوان قوم، ینگ نیشن کے جو ابھی نیا ملک بنا تھا، نئے ملک کے بننے کی جو خوشی تھی، اس میں سے دا مین who had made it possible remained calm، وہ شخص جس نے یہ ساری خوشی، اس سب کو ممکن بنایا تھا، وہ خود خاموش، سنجیدہ اور سوبر بھلے مانس، کہ بالکل اپنے ہوش و حواس میں. یعنی قائد اعظم وہ شخص تھے کہ جنہوں نے یہ ساری خوشی مسلمانوں کو لے کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی، جس طرح ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ خوشی یا اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا. Perhaps he was thinking، شاید وہ سوچ رہا تھا، آف دا ملینز آف پیپل، ان لاکھوں لوگوں کے بارے میں، ہو ہیڈ بیکم ہوم لیس، جو بے گھر ہو گئے تھے، وین انڈیا اینڈ پاکستان بیکیم سیپریٹ کنٹریز، جب انڈیا اور پاکستان دو
الگ مملکتیں یعنی کہ 2 الگ ملک بنے تھے. Perhaps شاید he was thinking of the thousands, شاید وہ ان ہزاروں لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا, who were being attacked, جن پر حملہ کیا جا رہا تھا, and killed, جو مارے جا رہے تھے, on the roads, سڑکوں پر, and railways, اور ریلوے اسٹیشنز پر, as they tried to reach their homeland, جب وہ اپنے ملک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے. There was much in those days of violence to sadden Jinnah. ان دنوں بہت زیادہ تباہی, بہت زیادہ وائلنس ہو رہی تھی, بہت زیادہ ظلم و تشدد ہو رہا تھا. ٹو سیڈن جنا, جس نے جنا کو اداس کیا. who was a man of very strong feelings, جو بہت ہی مضبوط جذبات کے مالک تھے. although he rarely showed it, اگرچہ انہوں نے کبھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا, بہت کم انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. اچھا, yet those who were close to him on Independence Day, لیکن وہ لوگ جو آزادی کے دن ان کے بہت قریب تھے, saw for a few moments a happier man, انہوں نے بہت تھوڑے عرصے کے لیے ایک خوش آدمی کی شکل دیکھی. یعنی کہ جو قائد اعظم کے قریبی ساتھی تھے انہوں نے بہت تھوڑے عرصے کے لیے قائد اعظم کو خوش دیکھا. once he went to the balcony of the governor house, ایک دفعہ وہ گورنر ہاؤس کی بالکنی میں گئے, from where, جہاں سے he could see without being seen, جہاں سے وہ نظر آئے بغیر دیکھ سکتے تھے. اینڈ ایز ہی لکڈ آن دا کراؤڈ, اور جیسے ہی انہوں نے ہجوم کی طرف دیکھا, اسٹل چیئرنگ ان دا اسٹریٹس آؤٹ سائڈ, جو کہ ابھی بھی سڑکوں میں جو تھا وہ تالیاں بجا رہا تھا. ہی اسمائلڈ, وہ مسکرائے. ان دیٹ اسمائل, اس مسکراہٹ میں, ان دیٹ اسمائل could be seen the warm hearted man behind the stern قائد اعظم. تو ان کی مسکراہٹ میں مضبوط قائد اعظم کے پیچھے ایک کشادہ دل والا, ایک گرم جوش دل رکھنے والا انسان دیکھا جا سکتا تھا. محمد علی جناح واز ایٹ دس ٹائم ٹائرڈ اینڈ فار فرام ویل, بہت بیمار. اس وقت قائد اعظم بہت تھکے ہوئے اور بہت بیمار تھے. بٹ ہی ہیڈ دا سیٹسفیکشن, لیکن انہیں اطمینان تھا, آف نوئنگ, یہ جان کر انہیں اطمینان تھا, دیٹ دا گریٹر پارٹ آف ہز ورک واز ڈن, کہ ان کے کام کا زیادہ حصہ جو تھا وہ ہو چکا تھا. بائی دا فورس آف ہز ڈٹرمینیشن اینڈ لیڈرشپ, اپنے استحکام اور لیڈرشپ, ٹھیک ہے, یعنی جو ان کی قائدانہ صلاحیتیں تھیں اس کی قوت سے, a people who had once been a defeated group, وہ لوگ جو کبھی ایک شکستہ گروہ تھے, with little to hope for, جنہیں بہت کم امید تھی, in an empire ruled by a foreign power, ایک ایسی سلطنت میں جس کے جو لیڈرز تھے, جس کی حکومت بیرونی طاقتوں کے پاس تھی, had become the greatest of the Muslim states and the 5th largest nation in the world. یعنی کہ وہ لوگ جو شکست خوردہ تھے, جنہیں بہت کم امید تھی, جن کے اوپر بیرونی طاقتیں جو تھیں وہ حکومت کر رہی تھیں, وہ لوگ جو تھے وہ کیا بن چکے تھے, وہ ایک عظیم الشان اسلامی ریاست اور دنیا کی 5ویں بڑی قوم بن چکے تھے. 70 ملین پیپل, 70 ملین کتنے بنتے ہیں, 7 کروڑ, ٹھیک ہے, 70 ملین, ابھی میری میتھ کمزور ہے, 1 ملین میں کتنے ہوتے ہیں, 10 لاکھ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو دس مینس کہ یہ کتنے ہو گئے, 7 کروڑ بنتے ہیں. یس, 70 ملین پیپل who once had no country to call their own, جن کے پاس اپنا ملک نہیں تھا, had become a nation, ایک قوم بن چکے تھے, with great ideas, عظیم great ideals and a great faith, عظیم اصولوں اور عظیم عقیدے کے ساتھ. A few days after he landed in کراچی میں پہنچنے کے کچھ دنوں بعد, محمد علی جناح told his people, محمد علی جناح نے اپنے لوگوں کو کہا, you are free to go to your temples, آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک, آپ اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. اور ٹو اینی ادر پلیس آف ورشپ ان دس اسٹیٹ آف پاکستان, یا جو بھی آپ کی عبادت کی جگہ ہے آپ وہاں جانے کے لیے پاکستان میں آزاد ہیں. یو میں بلونگ ٹو اینی ریلیجن اور کاسٹ, آپ کا تعلق چاہے جس مرضی مذہب یا جس مرضی نسل سے ہے, قوم سے ہے. وی آر آل سٹیزنز آف ون اسٹیٹ, ہم ایک ریاست کے باشندے ہیں. ہی واز آف کورس, وہ تھے بلا شبہ, ریمائنڈنگ دیم آف دا پروفٹس ٹیچنگ, وہ یعنی قائد اعظم بلا شبہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات
کی یاد دہانی کروا رہے تھے دیٹ آل مین آر ایکول ان دا آئیز آف اللہ, کہ اللہ کی نظر میں تمام انسان کیا ہیں, برابر ہیں. تو جناب آج ہم نے چیپٹر نمبر 3 کی ریڈنگ کی اور اس کی ٹرانسلیشن کی. کل جو نیکسٹ ہمارا جو سیشن ہوگا اس میں ہم اس کے گرامر اور اس کے جو کوشچن آنسرز ہیں ان کو کریں گے, اور پھر اس کے بعد ہم چیپٹر نمبر 4 کی طرف موو کر جائیں گے. چینل اگر آپ نے نہیں سبسکرائب کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور اپنے کلاس فیلوز کو, اپنے دوستوں کو اس چینل کے بارے میں ضرور بتائیں. 10th کلاس, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, 9th تمام کی تمام بکس آپ کو مکمل سالوڈ میرے چینل پر انشاءاللہ ملیں گی. تو زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سپورٹ کریں, اپنے دوستوں کو, اپنے کلاس فیلوز کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے محلے داروں کو, سب کو بتائیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. خدا حافظ.